السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے مدرسے میں رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت اور اہمیت۔ رہنمائی کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہر زمانے میں ہر شخص کو رہی ہے۔ خود خالق کائنات نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہم سب عموماً اپنے بڑوں اور زیادہ تجربہ کار لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بچپن میں والدین اور گھر کے دوسرے افراد ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بچے کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رہنمائی اور مدد چاہتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کی نوعیت بدلتی جاتی ہے۔ گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے سے تعلق بنتا ہے، باہر کے لوگوں اور مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ چونکہ بچے بالغ افراد جیسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، اس لیے نہ تو وہ اپنے پورے طریقے سے اپنے مسائل اور مشکلات کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے حل کے لیے پوری طریقے سے اپنی صلاحیتوں سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو بڑوں کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ پہل اسکول جاتا ہے تو گھر اور اسکول کے ماحول میں فرق کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ جو ضروریات گھر میں آسانی سے ہر وقت پوری ہو جاتی ہیں، وقت اسکول میں ان کے لیے خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا۔ گھر کے مانوس افراد کی نسبت یہاں اس کا واسطہ ساتھی طلباء کی شکل میں اجنبی لوگوں سے پڑتا ہے۔ یہاں بچے کو اپنی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کا شعور اور اندازہ نہیں ہوتا۔ مستقبل کی زندگی اور اس کے مسائل، تلخ و شیریں حقائق سے اس کو آگاہی نہیں ہوتی۔ ان حالات میں اگر اسکول میں اس کو اساتذہ کی طرف سے رہنمائی میسر آ جائے تو بہت سی مشکلات اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ادروائز تعلیمی کامیابی کے امکان جو ہیں وہ کم اور محدود ہو جاتے ہیں۔ تعلیم اور رہنمائی کے مقاصد میں بہت زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں کا مقصد طلباء کے طالب علم کے لیے گھر، اسکول اور معاشرے سے بہتر مطابقت کو فروغ دینا ہے۔ آج کے تیز رفتار پیچیدہ سائنسی دور میں میڈیا کی بچھاڑ اور معلومات کی بھرمار نے ہم سب کے لیے اور خصوصاً اسکول کے بچوں کے لیے رہنمائی کی اہمیت اور ضرورت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اساتذہ کے لیے بچوں کی رہنمائی کو ذمہ داری سے ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ والدین عموماً بچوں کے تعلیمی مسائل کے بارے میں رہنمائی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ اسکولوں میں خصوصاً ثانوی اور اعلیٰ سطح پر بہت زیادہ نئے اور پیشہ ورانہ نوعیت کے مضامین نصاب میں شامل کر لیے گئے ہیں اور ان کے لیے الگ الگ اور مخصوص گروپ بنا دیے گئے ہیں۔ طلباء کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رجحانات، صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق مضامین کا انتخاب کر سکیں۔ والدین اپنے تجربے اور پسند کے مطابق ان کو رہنمائی دیتے ہیں۔ جو پیشہ ان کو زیادہ اچھا نظر آتا ہے اور بچوں کو اس کے مطابق مضامین منتخب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تعلیم میں مشاورت اور رہنمائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں، اور وہ تعلیمی اور عملی میدان میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ بار وقت اور مناسب رہنمائی تعلیم کے عمل کو مؤثر بناتی ہے اور بچے کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ بچوں میں پائے جانے والے ذہنی، معاشرتی اور جذباتی اختلافات اسکولوں میں رہنمائی کی ضرورت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ بچوں کی یہ اختلاف ان کے نصابی اکتساب اور اسکول کی ہم نصابی سرگرمیوں میں ان کی کارکردگی پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر انہیں اسکولوں میں اساتذہ اور والدین کی طرف سے رہنمائی اور مشاورت میسر نہ ہو تو وہ اسکول، گھر اور معاشرے سے مطابقت کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ بعض بچے اگر پڑھائی میں کم اچھے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اچھے کھلاڑی ہوں یا مقرر ہوں۔ دراصل ضرورت اس امر کی ہے کہ اسکول بچے کی اس طریقے سے رہنمائی کرے کہ ان کی خوددادہ صلاحیتیں ترقی پا سکیں اور ان کا زیادہ مؤثر استعمال کر سکیں۔ اسکول بچوں کے جذباتی، معاشرتی اور نفسیاتی رویوں کی تشکیل کرتا ہے اور بچوں کی شخصیت اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بہتر اور کامیاب ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ہر سطح پر خصوصاً اسکولوں میں رہنمائی اور مشاورت کی مؤثر سہولتوں کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ اسکول ہی آئندہ نسلوں کو ثقافتی ورثہ اور تہذیبی اقدار منتقل کرتا ہے اور بہتر رہنمائی اور مشاورت ہی ان کے تحفظ کی ضامن ہے۔ اسکولوں میں رہنمائی اور مشاورت کی سہولتوں کی فراہمی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ بچوں کے مکمل، ہمہ پہلو اور بھرپور نشوونما ہو سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، طلباء تعلیمی زندگی میں بہتر اور مناسب وقت پر موضوع منصوبہ بندی اور تعلیمی چناؤ کر سکیں۔ نمبر 3، طلباء عملی زندگی کی تیاری اور مناسب اور موضوع پیشی اور ملازمت کا چناؤ کر سکیں۔ نمبر 4، طلباء گھر، اسکول اور معاشرے میں بہتر مطابقت اختیار کر سکیں۔ نمبر 5، گھر میں دستیاب رہنمائی کو مؤثر بنایا جا سکے۔ نمبر 6، طلباء عملی اور پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف پہلوؤں، ضروریات اور مسائل سے آگاہ ہو سکے۔ نمبر 7، کم مہارت یافتہ
یا مسائل کا شکار طلبہ بہتر مطابقت اختیار کر سکیں۔ نمبر 8، طلبہ تعلیم کی طرف راغب ہو سکیں اور کارآمد شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 9، طلبہ اسکول کے باہر وقت کو مثبت اور تمرینی انداز میں استعمال کر سکیں۔ نمبر 10، طلبہ میں نظم و ضبط کی خصوصیت پیدا ہو سکیں اور وہ تعمیری انداز میں ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ اب میرا خیال ہے اس کے مدرسے میں رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت اور اہمیت بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔